اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل صد احترام آل پاکستان جمعیت العباس ویلفیئر سوسائٹی کے مرکزی پریزیڈنٹ اسحاق عباسی صاحب، مرکزی سیکریٹری جنرل جناب عادل عباسی صاحب، دیگر عہدیداران جہانگیر خان عباسی ایڈوکیٹ، عقیل عباسی صاحب، یوسف قادری عباسی، نفیس عباسی صاحب، جناب سب کے دلوں کے حکیم حبیب عباسی، اور اس میڈیا کو چلانے والے عباسی خاندان نے جس شخص نے سب سے پہلے آغاز کیا ہے میڈیا کے حوالے سے، یوٹیوب چینل بنانے کے حوالے سے، انوار عباسی صاحب. سب سے پہلے میں آل پاکستان جمعیت العباس ویلفیئر سوسائٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام عہدیداران و اراکین کو اور تمام ناظرین کو کہ آج ہم جو تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ جشن آزادی پاکستان ہے. اور جمعیت العباس کو صرف مبارکباد دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری نالج میں نہیں ہے کہ ہماری کسی اور تنظیم نے ایسے کسی پروگرام کا اہتمام کیا ہو. ممکن ہو کیا ہو، میڈیا پر آ جائے گا. جس نے بھی کیا ہے ان سب کو مبارکباد. لیکن چونکہ میں خود اس محفل میں موجود ہوں جہاں آل پاکستان جمعیت العباس ویلفیئر سوسائٹی نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے، تو مجھ پر واجب بنتا ہے کہ میں انہیں مبارکباد پیش کروں. اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جو قومیں، جو قبائل، جو افراد، جو معاشرے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتے ہیں، رفتہ رفتہ وہ خود بھی تاریخ کے صفحات سے ختم ہو جاتے ہیں. آنے والا وقت انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. یاد انہیں رکھا جاتا ہے جو پچھلوں کو یاد رکھتے ہیں، اور اپنے زندوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، اور اپنے سے پچھلے گزرے ہوئے افراد کو بھی یاد رکھتے ہیں. میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ آج پہلا سیشن اس تقریب کا جو ہے وہ جشن آزادی تحریک پاکستان ہے، اور دوسرا سیشن بھی ہے جو افطار کے بعد جس کا اہتمام کیا جائے گا، اور وہ ہے محسن پاکستان نواب سر صادق محمد خان عباسی صاحب کے حوالے سے. ان کا چونکہ 24 مئی کو ان کی برسی ہے، اور آج 22 مئی کو انہوں نے ایک ایسا اہتمام کر لیا ہے کہ جس میں جشن آزادی پاکستان بھی منایا جا رہا ہے. اس کے بعد اگلا سیشن نواب سر صادق محمد خان عباسی کے حوالے سے ہوگا، اور تمام مرحومین کے لیے دعا کی جائے گی کہ میرے علم میں بات آئی ہے. اور تمام تحریکیں جو آزادی کی چل رہی ہیں، اور جتنے عظیم لوگ اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور آج جو کراچی میں ایک ثانیہ بھی ہوا ہے جو ایئر کرافٹ کا جو ایک طیارہ گرا ہے بارڈر کالونی میں، اس حوالے سے بھی سب کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام بھی ہے. جشن آزادی پاکستان ہم عام طور پہ 14 اگست کو مناتے ہیں، لیکن ہم ایک بات بھول جاتے ہیں جو ان تنظیموں کو یاد رہتی ہے، ان لوگوں کو یاد رہتی ہے، ان افراد کو، ان شخصیات کو جو 27ویں شب کو جشن آزادی پاکستان کا اہتمام کرتے ہیں، 27ویں دن کو اہتمام کرتے ہیں، 27ویں شب میں یاد رکھتے ہیں، اور 27ویں تاریخ کو اس تقریب کا انعقاد کرتے ہیں. آج جمعیت الوداع بھی ہے. جمعیت الوداع جب منایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عرض فلسطین بھی یاد آتا ہے ہمیں کہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے. جمعیت الوداع کی تو ویسے ہی اپنی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. اگر میں اس طرف نکلا تو پھر باقی یہ 14 اگست کے بعد جشن آزادی کی بات رہ جائے گی. میں اپنے ٹاپک تک محدود رہنا چاہوں گا. جشن آزادی حقیقت میں ہمیں 27ویں شب ہی کو منانی چاہیے. اس کی وجہ، بنیادی وجہ میں جو خود سمجھا ہوں
اور شاید آپ بھی اس سے ایگری کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو آزادی نصیب فرمائی، ہمارے ہزاروں سینکڑوں افراد کی، شہیدوں کی قربانیوں، کوششوں، اسٹرگل اور محنت کے بعد جو ہمیں یہ ملک عطا ہوا، جس شب میں عطا ہوا وہ 27ویں شب تھی، 26 رمضان 27ویں شب جمعرات کا دن، اور 1366 ہجری تھی جب یہ اس پاکستان کو آزادی ملی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اسے 27ویں شب کو ہی منانا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے یہ مانگا اس بنیاد پر تھا کہ رب العزت ہم ایک علیحدہ وطن اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر ہندو بن کر نہیں رہنا چاہتے، ہم انگریزوں کے غلام بن کر بھی نہیں رہنا چاہتے، ہم مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہیں، نبی برکت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ان کے دین پر چلنا چاہتے ہیں، رب کائنات تیری وحدانیت کا دین قائم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایسا ملک چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 27ویں شب کو، بابرکت شب کو ہمیں یہ دن عطا فرمایا، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اسے زیادہ تر 27ویں شب میں اس دن کو منائیں۔ ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ جشن آزادی جب بھی منایا جائے، 14 اگست کو مناتے ہیں تب بھی، 27ویں شب کو مناتے تب بھی، ان لوگوں کو نہ بھولیں جنہوں نے اس کے لیے قربانی دی، نہ ان بہنوں کو، نہ ان بھائیوں کو، نہ ان شہداء کو ہم فراموش کریں، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور دن منانے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، ان کے اغراض کیا ہوتے ہیں، ان دنوں کو منانے کا مقصد جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ تاریخ میں زندہ رہنا ہے ہمیں۔ اگر جو نسل، جو قوم، جو قبیلہ، جو شخصیات تاریخ میں زندہ رہنا چاہتی ہے تو انہیں اپنی تاریخ بنانی چاہیے اور تاریخ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس دن کو اس لیے منانا چاہیے کہ ہمیں یاد رہے، ہم سابقہ لوگوں کو نہ بھولیں، اپنے اکابرین کو اور آنے والی نسلوں کو ہم یہ ورثہ منتقل کرتے جائیں، اور جو اس وقت ہمارے ساتھ نسل چل رہی ہے، جو ہمارے آنگنوں میں، ہمارے صحنوں میں اور ہمارے ساتھ جو ہماری نسل پرورش پا رہی ہے، اسے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ جو وطن ہم نے حاصل کیا تھا یہ ایسے ہی نہیں مل گیا تھا، اس میں بہت قربانیاں دی گئی تھیں، اس کے لیے بہت کچھ کیا گیا تھا، اور جو قربانیوں کی بنیاد پر جو چیز حاصل کی جائے اس کے مقاصد بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، اس کے مقاصد کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ان مقاصد کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنے کی تحریک ملتی ہے اس دن کو منانے کے لیے۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ اللہ کی سرزمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا۔ اگر ہم اس نظام کو نافذ کرنے میں ناکام ہیں تو ابھی تک تحریک پاکستان حقیقت میں کامیابی سمکنار نہیں ہوئی۔ ہمیں اپنے شہداء، اپنے شہیدوں، اپنی ماؤں بہنوں کی قربانیوں کی وجہ سے ایک الگ وطن تو مل گیا، ہمیں ایک علیحدہ مقام تو مل گیا، لیکن وہ مقصد ہمیں ابھی تک حاصل نہیں ہوا جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ ابھی بھی ان کی روحیں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ جس کے لیے ہم نے اپنا آج قربان کیا تھا تم اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ہم نے اس پاکستان میں آ کے کس چیز کو رواج نہیں دیا، جو نہیں کرنا تھا وہ سب کچھ کیا اور کر رہے ہیں۔ میں اس تفصیل میں اگر گیا تو باقی مقررین کا وقت بھی میرے اس میں آ جائے گا۔ میرا بس آخر میں اتنا کہوں گا کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے وطن کو کس لیے استعمال کیا، کس لیے حاصل کیا، اور اب ہم اسے کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس دھرتی کو۔ اپنے مقاصد کا اصول، وہ مقاصد جو جانور کا مقصد ہوتا ہے، جانوروں کے مقاصد کیا ہیں؟ پیدا ہونا، پیدا کرنا، کھانا پینا اور مر جانا۔ اب اس کے علاوہ ہمارا اور کیا مقصد ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تحریک پاکستان جس کے لیے چلی، یہ وطن جس کے لیے حاصل کیا گیا وہ حاصل ہو وہ مقصد، تو اس کے لیے ہمیں اپنے غریبانوں میں جھانک کر اپنا جائزہ لینا ہوگا، انفرادی سطح سے بھی ہمیں انقلاب لانا ہوگا اور اجتماعی سطح سے بھی۔ بہرحال میں آخر میں ایک بار پھر دوبارہ بےحد مشکور ہوں اپنے بڑے بھائی عادل عباسی صاحب کا، چھوٹے بھائی انوار عباسی صاحب کا، جنہوں نے مجھے خصوصی طور پر یہ موقع فراہم کیا کہ میں گفتگو کر سکوں اس موضوع پر۔ یہ ہمارے دلوں کی بات ہے جو سامنے آنی چاہیے یقینی طور پر، اور میں ان کو اگین مبارکباد پیش کرتا ہوں
اور جناب اسحاق صاحب کو بھی کہ آپ کی صدارت میں آپ کے ہوتے ہوئے یہ آل پاکستان جمعیت العباس ویلفیئر سوسائٹی ایسی تقاریب منعقد کر رہی ہے جو قابل مبارکباد. اور آپ ناظرین سے بھی جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، میری آخری درخواست یہ ہے کہ 27 دشمبر میں یہ ملک حاصل ہوا، اس کا پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ براہ راست دے دیا ہے، یا آپ اس کو بالراست سمجھیں، بہرحال ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ جتنی مبارک یہ رات ہے، جتنا احترام تم لوگ اس رات کا کرتے ہو، جتنی قدر و منزلت اس شب کی کرتے ہو، اور اس کیوں کرتے ہو کہ اس میں قرآن نازل ہوا، تو اس ملک پر، اس دھرتی پر اسی قرآن کا نظام لے کر آؤ، اور اس ملک کو، اس ملک کے مقاصد اور اس کے اغراض کو اتنا ہی متبرک اور مبارک سمجھو جتنا آپ شب قدر کو اہمیت دیتے ہو. اس کے مقاصد کو بھی اتنا اہم سمجھو، اور یہ لازم سمجھو اپنے اوپر، اپنی ذات سے لے کر اور اعلیٰ ایوانوں تک ہمیں قرآن کے نظام کو نافذ کرنا ہے. باقی دعوانا الحمدللہ.